بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں پائے جانے والے مسائل لوگوں کو ذہنی الجھن پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ مسائل کی کثرت و ذہنی اضطراب پریشانی کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے ہر دوسرا شخص چڑچڑے پن کا شکار ہے، اور اسی چڑچڑے پن کی بنیاد پر اگر کسی کے ساتھ کبھی کوئی بات ہو جائے اور آگے سے کوئی جواب مل جائے تو ہر شخص دوسرے شخص کو کیا سمجھ بیٹھتا ہے، اپنا دشمن بنا بیٹھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، دھمکانا کیا، لہٰذا یہ شخص میرا دشمن ہے، میرا خیر خواہ نہیں ہے۔ حالانکہ عمومی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہو جانا، نزاع ہو جانا، چھوٹا موٹا کسی چیز کے اوپر جھگڑا ہو جانا، یہ دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ خود ساختہ اپنے آپ کو دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو اپنا دشمن قرار دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد صرف اسی کے اوپر اکتفا نہیں کرتے کہ دوسرے کو دشمن سمجھ لیا یا دشمن بتا دیا، بلکہ پھر یہ اپنے فرضی دشمن کی تباہی بربادی کے بھی خواہاں ہوتے ہیں، اور نہ صرف اس کے خواہاں ہوتے ہیں اس کے لیے، بلکہ عملی طور پہ اقدامات بھی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہمارے ہاتھ لگ جائے کہ بس سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ہمارا دشمن ہلاک بھی ہو جائے، تباہ بھی ہو جائے، برباد بھی ہو جائے، اور نقصان سے دوچار بھی ہو جائے، اور اسے پتہ بھی نہ چلے کہ ڈز میں نے دی ہے، نقصان میں نے دیا۔ اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ عاملین کے در کے چکر کاٹتے شروع کر دیتے ہیں کہ جی حضرت ہمارے کو کوئی ایسا عمل تجویز کر دیں، ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جاتے ہم کریں تو بس ہمارا دشمن جو ہے اس کا کام ہو جائے، ہمارا دشمن ہلاک ہو جائے، کوئی ایسا تعویذ دیتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، اور کچھ اگر ان مولویوں کے پیچھے عاملین کے پاس نہیں پہنچتے تو پھر وہ دوسرا قدم یہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دشمن کو ہلاک کرنے کے وظیفے، دشمن کو ہلاک کرنے کا عمل، دشمن کو برباد کرنے کے لیے ایک دن میں دشمن ہلاک ہو جائے، بہت جلدی جس سے دشمن برباد ہو جائے، اس قسم کی چیزیں وہ سرچ کرتے ہیں، مختلف قسم کے اعمال وہ دیکھتے رہتے ہیں اور اس کو کر کے اپنے دشمن کو نقصان دینے کی صحیح اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام چیز اس وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ منفی ہے، ہم مثبت سوچ کے حامل نہیں ہیں۔ اگر ہماری سوچ مثبت ہو تو اگر حقیقتاً ہمارا کوئی دشمن بھی ہو تو ہماری سوچ ایسی ہوگی کہ ہم اگر کسی کے پاس جائیں اور اس سے کوئی عمل تجویز کریں تو وہ اپنے دشمن فرضی کو ہلاک کرنے کا نہیں، بلکہ اس دشمن کی دشمنی کو، اس کی نفرت کو، اس کے بغض کو، اس کی عداوت کو، اس کی دشمنی کو، اس کی حسد کو پیار میں، محبت میں، الفت میں بدلنے کا عمل تلاش کریں۔ کسی کے پاس جائیں گے تو یہی کہیں گے کہ دشمنی ہے، اس کو ہم محبت میں بدلنا چاہتے ہیں، اس کو الفت میں بدلنا چاہتے ہیں، اس کو باہمی اتفاق و اتحاد کے اندر تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جا کر کے ہم تقاضا کریں، یہ مطالبہ کریں، لیکن کب؟ جب ہماری سوچ وہ مثبت ہو۔ لیکن اگر ہماری سوچ ہی وہ منفی ہوگی تو پھر ہم سیدھے راہ کے اوپر نہیں آئیں گے، ہم الٹے لائن کے اوپر چلیں گے، اس کو تباہ کر دیں، اس کو برباد کرتے ہیں، اس کو نیچے دکھا دیں، اس سے ہماری ایک ٹانگ کھینچی ہم اس کی دو کھینچ دیں۔ اور جبکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور بڑے پکے سچے عاشق رسول بھی کہلواتے ہیں، اور جبکہ ہمارے کو اسی پیغمبر نے حکم دیا ہے، اسی پیغمبر کا فرمان ہے واعف عمن ظلمک، جس نے ظلم کیا اس سے درگزر کرو، معاف کرو اس کو۔ لیکن ادھر یہ ہے کہ پتہ نہیں ظلم ہوا نہیں ہوا، بس اس کے ذہن کے اندر یہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے فلانے نے، لہٰذا اس کی ٹانگیں کھینچ دو، اور اس کے لیے اعمال تلاش کر رہے ہیں۔ اور جو بیٹھے ہوئے ہیں دو نمبر قسم کے لوگ، وہ ایسے نہ صرف تعویذیں دے بھی رہے ہیں، ایسے وظیفے بھی بتا رہے ہیں، ایسے اعمال بھی تجویز کرتے ہیں، بھئی آپ یہ کر دو، یہ کر دو، آپ کو دشمن جو ہے ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو وہ تباہ ہوگا نہیں ہوگا، ہلاک ہوگا نہیں ہوگا، وہ جو نقصان آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں اس نقصان سے دوچار ہوگا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی جو لکھی ہوئی، جو اللہ تعالیٰ جو کرامن کاتبین کی ڈیوٹی جو لگائی ہوئی ہے، اس کرامن کاتبین کی ڈیوٹی کے اندر آپ مجرم لکھ دیے گئے، کیونکہ آپ نے دوسرے کو نقصان دینے کے لیے عملی قدم اٹھایا۔ اس کو نقصان ہوا نہیں ہوا وہ بات کی بات ہے، آپ جو عمل کر رہے ہو اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا وہ بات کی بات ہے، لیکن آپ جس نیت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں گویا کہ آپ نے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے قدم اٹھا لیا تو آپ مجرم بن گئے۔ تو اب کسی کو ہلاک کرنا، برباد کرنا، کسی کو قبر تک پہنچا دینا، جس طریقے سے ظاہری اسباب اختیار کر کے قبر تک پہنچانا جرم ہے، تو ویسے ہی باطنی اسباب اختیار کر کے، یعنی ایسے پوشیدہ خفیہ اسباب اختیار کر کے، وظائف اختیار کر کے، یا جادوگروں کے پاس جا کر کے، جنتر منتر کرنے والوں کے پاس جا کر کے ایسے وظائف حاصل کرنا، ان سے ایسے جنتر سیکھنا، ایسے منتر سیکھنا، ایسے اوراد و وظائف ان سے پوچھنا جس سے دوسرے کو نقصان ہو، تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ یہ بھی تو ویسے ہی قتل ہے۔ نقصان ہونا نہ ہونا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ بات کی بات ہے، لیکن آپ تو عملی طور پر قدم اٹھا چکے ہیں۔ یہ تو وہی والی بات ہے، آپ نے کسی کے اوپر فائر کر دیا، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے، بائی چانس وہ بچ نکلا، یہ وقتی طور پہ وہ زخمی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے صحت یابی دے دی، لیکن آپ تو مجرم ہو گئے نا، آپ نے تو ارادہ قتل کے قصد سے کیا کیا ہے؟ فائر کیا۔ تو جیسے دنیا کی عدالت آپ کو مجرم ڈکلیئر کرتی ہے، ویسے اللہ کی نظر میں بھی آپ مجرم ہیں۔ اقدام قتل کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے نا اس کے اوپر، اگر آپ نے کسی کے اوپر فائر کیا اگرچہ وہ بچ گیا ہو تو اقدام قتل ہوتا ہے، تو یہ بھی اقدام قتل ہے، اور ویسے ہی ہے۔
تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو تھوڑا سا مثبت بنائیں. آپ کو اگر لگتا ہے کہ کوئی آپ کے حق میں برا ہے، آپ کو نقصان دے رہا ہے، آپ کو ایذا پہنچا رہا ہے، آپ کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے، پہلے تو یہ کہ اسے درگزر کرو، معاف کرتے جائیں. لیکن اگر وہ حد سے تجاوز کر جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر اگر آپ ضرور اعمال ہی کا سہارا لینا چاہتے ہیں تو بھی سوچ کو مثبت رکھ کر کے جائیں کہ کوئی ایسا عمل لے کر کے آئے کہ جس سے اس کی دشمنی، اس کی عداوت، اس کا بغض، اس کا حسد، اس کا کینہ وہ پیار میں، محبت میں، الفت میں، اتفاق میں، اتحاد میں بدل جائے. ایسے عمل مانگے نا. یہ عمل کیوں تلاش کرتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے؟ وہ پتہ نہیں دشمن ہے نہیں ہے، لیکن آپ تو دشمن ہیں اس کی جو ایسی چیزیں تلاش کر رہے ہیں. تو وہ مجرم ہے نہیں لیکن آپ تو مجرم ہیں. اس سے عداوت اس کی پتہ نہیں اس درجے کی ہے نہیں کہ بھئی وہ آپ کو ہلاک کرنا چاہے، لیکن آپ اس کو ہلاک کرنا چاہ رہے ہیں. اور آج کل یہ چیز اتنی زبان سے عام ہے کہ دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے عمل کی تجویز کریں، دشمن کو برباد کرنے کے لیے کوئی عمل بتائیں. اور اتنا زیادہ چیزیں سرچ کی جا رہی ہے. اور جتنے بھی 2 نمبر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے معاشرے کے اندر اس چیز کی مانگ زیادہ ہے. تو وہ ان کو عمل آتا ہو نہیں آتا ہو، خالی اپنی دکانداری چمکانی ہو، وہ بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر ایک دن عمل کرے، ایک دن میں دشمن کو ہلاک کر دے، یہ عمل کرے اتنے دن میں اپنے دشمن سے چھٹکارا پا لیں. تو وہ خود بھی مجرم ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی مجرم بنا رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے کو یہ سمجھنے کا تو ملکہ عطا فرما دے کہ بھئی ہم یہ جو قدم اٹھا رہے ہیں یہ قدم آخرت میں ہمارے لیے باعث پکڑ تو نہیں بنے گا. اس چیز کے اوپر طرف بھی ہماری نظر چلی جائے. کبھی ہم نے بالکل آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، مندی ہوئی ہیں، صرف یہ کہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، وقتی طور پہ ہم اس کے اوپر غلبہ پا لیں. تو معلوم ہوا کہ حاسد بھی آپ ہیں، معلوم ہوا کہ دوسرے کو نقصان دینے کے سبب بھی آپ ہی بن رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ دوسرا ہمارا بڑا دشمن ہے. ٹھیک ہے دشمن ہوگا، لیکن آپ اگر کوئی عملی قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس دشمنی کو محبت میں بدلا جائے. جیسے بات چیت کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی جب کہیں پہ دشمنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دونوں کو آپس میں بٹھا کر کے اندر تصفیہ کیا جاتا ہے، ان کے اندر صلح صفائی کی جاتی ہے، اس کے لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں. اور اگر آپ اس چیز کی طرف آ رہے ہیں تو یہاں پر بھی اسباب کے درجے کے اندر صلح صفائی کے اسباب اختیار کریں. نہ یہ کہ دشمن کو جو آپ کا فرضی دشمن ہے اس کو ہلاک کرنے کے، اس کو برباد کرنے کے، اس کو نیچے دکھانے کے، نہ اپنی دنیا آخرت برباد کریں، اور نہ ہی اس شخص کی جو کہ عامل بن کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ صرف اپنے 2 چند روپوں کے لیے آپ کے لیے کام کرتا ہے. تو جس طریقے سے اقدام قتل کرنے والا وہ مجرم ہے دنیا کی عدالت میں، ویسے ہی اقدام قتل میں معاونت کرنے والا بھی دنیا کی عدالت کے اندر مجرم ہے. تو اللہ کی عدالت میں بھی یہ دونوں مجرم ہیں. دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.